عالین ففازت عیناہ، اور ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگ گئے۔ کہا ایسا آدمی عرش اعظم کے سائے میں جگہ پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دیکھیے عبادت کا مفہوم کتنا وسیع ہے اور کتنی فضیلت والا کام ہے۔ سارے کام کتنے فضیلت والے ہیں، تو عبادت کو ہم محدود کر سکتے ہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے، معمولی کام۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ سے کہا کرتے تھے، احتسب نومتی کما احتسب قومتی۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے سونے کو بھی عبادت شمار کرتا ہوں جیسے میں جاگنے کو عبادت شمار کرتا ہوں۔ بھئی کیا مطلب ہوا؟ صحابی ہیں، کہہ رہے ہیں میں سونے کو عبادت۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف القرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ وفی موضع آخر، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 15 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمانوں
آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل اور تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور اللہ نے اگلی آیت میں جو سورہ مومنون کی ہے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار یوں ہی پیدا کیا ہے، تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین اور اس میں بسنے والی تمام مخلوقات کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم کھائیں پئیں، جوان ہوں بوڑھے ہوں مر جائیں۔ ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ سورہ ذاریات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، اپنے رب کی عبادت کیجئے، کب تک؟ یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو، سارے جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، مرتے دم تک۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ کن کن چیزوں کو عبادت کہا جائے گا؟ عام طور سے جب عبادت کا لفظ لیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو ہمارے ذہن میں کچھ مخصوص چیزیں آتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، تہجد کی نماز ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت بولا جائے تو ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انہی کے لیے پیدا کیا ہے، یہی چیزیں عبادت ہیں، ان کے علاوہ عبادت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عبادت ہیں، عظیم الشان عبادتیں ہیں یہ، لیکن یہ کل کی کل یہی عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا حصہ ہیں، ایک عبادت کا نمونہ ہے جو ہمیں بڑی چیزوں کی شکل میں، بڑی عبادات کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو فرض کیا ہے، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، انہیں ہم نہیں کریں گے۔ بھائی نماز فرض ہے 5 وقت کی، پیسہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر ہم تندرست ہیں، ہوش و حواس بجا ہے، ٹھکانے ہے، تو رمضان کے روزے فرض ہیں، ان کو کرنا ہے، ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، فرض ہیں، کرنا پڑے گا ان کو۔ لیکن ان کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے، وہ بھی عبادت ہیں، ثواب میں ان کا درجہ کم نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو اللہ کی ہدایات ہیں، نبی کی ہدایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو عبادات کا معنی بہت وسیع ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی ایک جامع تعریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا العبادۃ اسم جامع لما يحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے، یہ ان تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال کا نام ہے جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جن سے خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں ساری چیزیں آ گئی، بھائی ہر اچھا کام آ گیا، پھر تفصیلات انہوں نے کچھ بیان کی ہیں، کچھ تفصیلات، بھائی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے،
وعدہ وفا کرنا ہے، امانت ہے، خیانت سے بچنا ہے، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چوپایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بڑی تفصیلات ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے وہ عبادت میں شامل ہے۔ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ فرض ہیں، ان کو کرنا ضروری ہے۔ اگر یہی چیزیں عبادت صرف ہوں، نماز روزہ، تو آپ سوچیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے حدیثوں میں جہاد کا، دوسرے اعمال کا کیوں حکم دیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ عبادت تو یہی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے دوسری باتوں کا بھی حکم دیا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ جن جن چیزوں سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، جن کے کرنے سے خوش ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں عبادت ہیں، اور جن کے چھوڑنے سے وہ خوش ہوتا ہے، جن کے چھوڑ دینے سے خوش ہوتا ہے، یعنی وہ حرام چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو اگر ہم چھوڑ دیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، ان سب چیزوں کا نام عبادت ہے۔ بعض وہ چیزیں جو صرف مباح ہیں، جائز ہیں، لیکن آدمی اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا، نیت ہماری سچی ہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقہ، آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچہ کرتا ہے، اپنی بیوی پر خرچہ کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس میں ثواب ملے گا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آپ سوچئے بیوی بچوں پر خرچہ کرنا کیا ہے؟ مجبوری ہے بھائی، انسان کی خرچہ کرنا پڑے گا، ہماری کفالت میں ہے، لیکن آدمی یہ سوچے کہ بھائی جائز طریقے سے ہم ان کو کھلائیں پلائیں، اس میں ہمیں ثواب ملے گا، نیت یہ ہے کہ اللہ خوش ہوگا، ثواب دے گا ہمیں، ان کو آرام سے رکھیں، تو صدقہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا تھا، انکا لن تنفقا نفقتا الا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها الى فمراتک۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں سعد بن وقاص سے آپ نے کہا تھا کہ اے سعد، تو جو بھی خرچہ کرتا ہے اور تیری نیت اللہ کی رضا کا حصول ہے، تو کہا اس کے ذریعے تیرا درجہ بلند ہوگا، تیرا درجہ بڑھے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس پر بھی ثواب ملے گا۔ غور کیجیے آپ، عبادت کا مفہوم کتنا وسیع ہے۔ بھائی ایک آدمی پیار میں بیوی کو کھلاتا ہے، خوش مزاجی میں بیٹھتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، کھلاتے کھا رہے ہیں ساتھ میں، لیکن وہ کھلا رہا ہے، لقمہ اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، وہ اس کے منہ میں ڈال رہی ہے، مستی کر رہے ہیں گویا کی، لیکن آپ غور کیجئے اس میں بھی ثواب ہے۔ بھائی یہ اس کا حق ہے، اس سے ہنسا جائے، اس کے پاس خوش مزاجی سے بیٹھا جائے، اپنے ہاتھ سے پیار سے کھلایا جائے، تو اس میں بھی ثواب ہے۔ ایک حدیث میں صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ تمہاری شرمگاہ میں صدقہ ہے، فی بضع احدکم صدقہ، آپ نے کہا تمہارے شرمگاہ میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کہا کہ قالوا یا رسول اللہ آیاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہ اجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہم میں سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، جنسی خواہش پوری کرتا ہے، کیا اس میں بھی اس کے لیے ثواب ہے کیا؟ تو آپ نے کہا ارائیتم لو وضعها فی الحرام اکان علیہ وزر، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ شرمگاہ کو غلط جگہ، حرام جگہ استعمال کرتا تو کیا اس کو گناہ ملتا؟ فَكَذَلِكَ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو کہا اسی طریقے سے اگر وہ حلال جگہ استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے حلال جگہ، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ حلال جگہ پوری کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو یہ ثواب ہے۔ اب آپ سوچئے کہ عبادت کا مفہوم کس قدر وسیع ہے۔ عبادت محدود نہیں ہے، ہر کام جو ہم یہ سوچ کر کریں کہ ہمارے رب نے اس کا حکم دیا ہے، تو کہا وہ ثواب ہے، اس میں وہ عبادت ہے۔ اور ہر وہ کام جس کو ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ ہمارے رب نے اس سے منع کیا ہے،
ہمارے نبی نے منع کیا ہے، اسلام نے منع کیا ہے، تو وہ عبادت ہے، اس میں ثواب ہے۔ اور بعض دفعہ نا ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ آدمی حرام سے بچتا ہے یہ سوچ کر کہ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام چیزوں کو تو چھوڑ دے سب سے بڑا متقی بن جائے گا، حرام چیزوں کو چھوڑ دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حلال چیزوں کو آدمی کر نہیں سکتا ہے، بھائی نماز روزہ کر رہا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں نیک کام نہیں کر پاتا ہے وہ، لیکن یہ سوچ کر کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچ جائے، تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور آپ نے ایک مشہور حدیث نا بار بار سنی ہے، بار بار، اور بہتوں کو تقریباً یاد ہوگی، بہت سارے لوگوں کو تفصیل کے ساتھ۔ عرش اعظم کے نیچے قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو جو لوگ سائے میں جگہ پائیں گے، عرش اعظم کے سائے میں، ان کی تفصیلات 7 آدمیوں کو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں جمع کیا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں جو عرش اعظم کے سائے میں جگہ پائیں گے، لیکن خصوصیت کے ساتھ 7 قسم کے لوگوں نے اللہ کے رسول 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے جمع کیا ایک حدیث میں۔ حدیث میں کیا ہے؟ امام عادل، بھائی وہ امام جو انصاف کرے۔ اب امام میں کیا سب آگے؟ ارے کوئی پنچ ہو، کسی کو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا جائے، یا چند آدمی ہیں کوئی مسئلہ ان سے متعلق ہے اس میں کسی کو ذمہ دار بنایا گیا، یا کوئی آدمی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں عرش اعظم کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اب بھئی کتنی بڑی بات ہے، کوئی سایہ نہیں ہوا قیامت میں، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بعض لوگ ٹخنے تک، بعض گھٹنے تک، بعض کمر تک، بعض سینے تک، بعض یہاں تک، بعض کے پسینے کی لگام منہ میں لگی ہوگی، سورج کی گرمی کی بنا پر، سورج قریب آ جائے گا، انسان پریشان ہوگا۔ لیکن آپ غور کیجئے، امام عادل، کوئی آدمی ایسا ہے جو انصاف کرتا ہے، بنا منہ دیکھے انصاف کرتا ہے، وہ حق کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اس کو سائے میں جگہ ملے گی۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ جوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی، اللہ کی عبادت میں اس کی پرورش ہوئی، نشو نما ہوئی۔ جوان، پرورش کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نماز بھی میں تھوڑے کھڑا رہے گا وہ، پرورش کا مطلب یہ نہیں ہے۔ پرورش کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی ہے وہ ہر وقت دھیان میں رکھتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو دھیان میں رکھتا ہے کہ ہمارے رب نے کون سا کاروبار حرام کیا ہے، کون سا حلال کیا ہے، اس میں کون سا طریقہ ہم اپنائیں۔ راستے میں مزدوری کر رہا ہے تو مزدوری میں بھی دھیان رکھتا ہے کہ بھئی مالک نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، جو ہمارا مالک ہے جس کے ہم مزدوری کر رہا ہوں، صبح سے شام تک کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو اتنا گھنٹہ ہم اس کا کام کریں، فالتو ٹائم پاس نہ کریں، بیکار نہ کریں، سامنے ہے تو کریں، اور پیٹھ پیچھے ہے چلا گیا تو ہم کیا بیٹھ جائیں۔ یعنی جو بھی کام اس کی پرورش، اٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہمیں اٹھنے کا حکم رب نے کیسے دیا ہے، ہمارے نبی نے کیسے دیا ہے، بیٹھتا ہے، بولتا ہے تو دھیان رکھتا ہے، گھر میں بال بچوں کے ساتھ ہے تو دھیان رکھتا ہے ان کے ساتھ کیسا ویوہار کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا کرنا چاہیے، یعنی ساری چیزیں، پوری زندگی کیسا پہننا چاہیے، کیسے اپنا وضع قطع بنانا چاہیے، ساری چیزوں کا دھیان۔ تو گویا کہ اس کی پرورش کیا ہوئی؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس کی پرورش گویا کہ اس میں ہوئی، اللہ کی عبادت میں ہوئی، اللہ کی عبادت میں۔ یہ جوان، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے۔ اب دیکھیے آپ، بھائی کاروبار کر رہا ہے نا، لیکن اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، بھائی نماز کا کب ٹائم ہو، کب جائے، کہیں نماز نکل تو نہیں جائے گی، گھڑی پر اس کا دھیان ہے، نماز نہ نکل جائے، تو اس کا دل کیا نماز میں اٹکا ہوا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کہ کب جاؤں گا مسجد میں، اذان کب ہوگی، دھیان رکھتا ہے، تو وہ بھی عرش اعظم میں کے سائے میں جگہ پائے گا۔ ورجلانی، دیکھو، ورجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ دو آدمی جنہوں نے آپس میں محبت کی نا اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے کی، اکٹھا ہوئے ہیں، دوستی ہوئی ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی ہوئی تو بھی اللہ ہی کے لیے، جدا ہو گئے، کبھی اختلاف ہو گیا، دونوں میں دشمنی ہو گئی، ناچاکی ہو گئی، تو بھی اللہ کے لیے، تو کہا عرش اعظم میں دیکھیے وہ بھی جگہ پائے گا۔
تو عبادت کا مفہوم کتنا وسیع ہے بھائی. ہم دوستی دشمنی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا کوئی دوست ہے تو اللہ کے لیے. دشمن بنا تو اللہ کی بنا پر کوئی خلاف شریعت کام کیا ہے, نہیں مان رہا ہے تو الگ ہوا ہے وہ. تو ایسے آدمیوں کو بھی جگہ ملے گی عرش اعظم کے سائے میں, یا جدا ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے, کوئی بھی بات آپ اس کا مفہوم نکال لیجئے. ورجل دعته امرات ذات حسن و جمال. اور ایک آدمی وہ ہے جس کو کسی عورت نے, خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دیا ہے. وہ کوئی ہو, رجل کا لفظ ہے, اس میں صرف جوان ہی نہیں ہے, کوئی آدمی کسی عمر کا آدمی ہو, خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دیا, خوبصورت عورت نے, تو اس نے کیا کہا, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, لوگوں کے ڈر سے نہیں. بھائی گناہ کرنا چھوڑ دیا اس نے, عورت خوبصورت ہے, گناہ کرنا چھوڑا کس بنا پر, اللہ کے خوف کی بنا پر, لوگوں کے خوف کی بنا پر نہیں, یا اس بنا پر نہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی, اس بنا پر نہیں عرش اعظم کے سائے میں جگہ پائے گا. بھئی نیت کیا ہو, اللہ کا خوف کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا ہے, کل ہمیں کیا سزا ملے گی اللہ دیکھ رہا ہے, تو اس کو عرش اعظم کے سائے میں جگہ ملے گی. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. کا ایک وہ آدمی جس نے صدقہ خیرات کیا اتنے چپکے سے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ داہنے نے کیا دیا ہے. یہ ایک استعارہ ہے, ایک استعارہ ہے یہ, یعنی اتنا چھپا کر دیا کہ پڑوس میں کوئی کھڑا ہے نا بائیں طرف, دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے, ادھر دے رہا ہے, تو بائیں طرف کوئی کھڑا ہے پاس میں, جتنا ہاتھ قریب ہے بایاں دیکھیے یہاں کھڑا ہے, تو اس کو خبر نہیں ہو پائی کہ اس داہنے ہاتھ سے اس نے کس کو کیا دے دیا. اب سوچیے آپ, صدقہ خیرات بھی بھائی کتنا بڑا ثواب ہے. دیکھیے آپ عبادت کتنا مفہوم کشادہ ہے عبادت کا, کہ دائیں ہاتھ سے خرچہ کیا, بائیں کو خبر نہیں ہوئی, تو صدقہ خیرات بھی دیکھیے کتنا بڑا ثواب ہے. بھائی عرش اعظم کے سائے میں جگہ پائے گا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا, تنہائی میں اس کی آنکھیں بہہ پڑیں, آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگ گئے. کا ایسا آدمی عرش اعظم کے سائے میں جگہ پائے گا. تو میرے بھائیو یہ دیکھیے عبادت کا مفہوم کتنا وسیع ہے اور کتنی فضیلت والا کام ہے. سارے کام کتنے فضیلت والے ہیں. تو عبادت کو ہم محدود کر سکتے ہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے, معمولی کام. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ سے کہا کرتے تھے, احتسب نومتی کما احتسب قومتی. کیا مطلب ہوا؟ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے سونے کو بھی عبادت شمار کرتا ہوں جیسے میں جاگنے کو عبادت شمار کرتا ہوں. بھئی کیا مطلب ہوا؟ صحابی ہیں, کہہ رہے ہیں میں سونے کو عبادت سمجھتا ہوں اور جاگنے کو بھی عبادت سمجھتا ہوں. بھائی آدمی اس نیت سے سوتا ہے کہ اپنے جسم کو آرام پہنچائے گا, ہے نا, جسم کو آرام ملے, راحت ملے, مضبوط ہو جائے, توانا ہو جائے, چستی آ جائے, پھر رات میں اٹھ کر عبادت کرے گا, رات میں سو لے گا تو دن میں لوگوں کی خدمت کرے گا, جب ضرورت پڑ جائے گی تو لوگوں کے کام آئے گا, حلال روزی کمائے گا بال بچوں کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے سونا بھی عبادت ہے. اور دن میں جاگ کس لیے رہا ہے؟ اس لیے جاگ رہا ہے کہ بھائی روزی کمائے, لوگوں کو فائدہ پہنچائے, کسی مصیبت زدہ کے کام آئے, تو یہ بھی ثواب ہے. دیکھیے یہ بھی عبادت ہے. تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق, ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی, الایمان بضع و ستون او بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ. ایمان کے 70 یا 60 شاخیں ہیں, درجے ہیں. اس میں سب سے افضل کیا ہے؟ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. سب سے افضل چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا. یہ توحید ہے, توحید ہے نا, یہ توحید کہا جاتا ہے نا, لا الہ الا اللہ کا کہنا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا. یہ سب سے بڑی عبادت ہے, سب سے افضل ہے, ایمان کی سب سے افضل درجہ ہے یہ. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. اور چھوٹا درجہ کیا ہے؟ سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ.
اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک درجہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے، دیکھیے ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم لوگ کیا اپنے پاس پڑوس میں کیا اپنی نالیاں گندی کرتے رہتے ہیں، ہمارے بچے کیا گندگی پڑی ہوئی ہے، راستہ میں آنے والے کو تکلیف ہو رہی، بدبو اٹھ رہی ہے، گھن آ رہی ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ صاف تکلیف کا مطلب یہی نہیں کہ آدمی کے جسم میں کانٹا چبھ جائے، ٹھوکر لگ جائے، ارے تکلیف اس سے بھی تو ہوتی ہے بھائی، حدیث میں ہے نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے اس شخص کو منع کیا سختی کے ساتھ کہ جو لہسن یا پیاز کھائے کچا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے دیکھا اپنے لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد سے نکال دیا کرتے تھے، کہاں تک؟ بقیع تک۔ قبرستان تھوڑی دور تھا نا، بقیع غرقد قبرستان صحابہ کرام جہاں دفن ہیں مدینہ میں، کہا اس کو دور تک بھگاتے تھے جو کھا لیتا تھا لہسن اور کچا پیاز، تو کہا کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہا انسانوں کو جس سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے کچا لہسن اور پیاز کوئی کھا کر آج بدبو تو آتی ہے بھی، پتہ چل جاتا ہے کھا رکھا ہے، تو آدمی کیا تھوڑا ناک سے گھونٹتا ہے، منہ بناتا ہے کہ بدبو آ رہی ہے، تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے وہاں تتعزا کا لفظ استعمال کیا، اذیت ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس سے تکلیف کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے بھائی بدبو آئے تو یہ تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا نا گھوم پھر رہا ہے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ کیا تھا اس نے؟ صرف ایک کام کیا تھا کہ راستے میں جا رہا تھا، کہیں کوئی درخت کی ڈالی جھکی ہوئی تھی، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوا کرتی تھی، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کو ضرور کاٹ دوں گا جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے کاٹ دیا تو آپ نے کہا اللہ نے اس کی بنا پر جنت میں اس کو داخل کر دیا۔ اچھا کوئی اندازہ یہ نہ کر لے، مطلب غلط نہ نکال لے کہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا کیا پتہ اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے، ایسے واقعہ سنتے ہیں نا، جاہل ہیں لوگ، ایسے واقعہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو کیا پتہ کون سی ادا پسند آ جائے، ایک چیز کی بنا پر اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مسلمان ہے دن رات شرک کرتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں توقع کرتے ہیں کیا؟ شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، خرافات کرتا ہے، یہ سب کام کرے تو یہ پسند آ جائے گی اس کو؟ اللہ رب العالمین کو کیا جنت میں داخل کر دے گا کیا؟ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک کام، ارے بھائی وہ نیک تھا، وہ اچھا تھا، سب تھا، اس کے اندر ساری خوبیاں رہی ہوں گی، لیکن اللہ کو یہ چیز مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی تو اللہ نے اس کی بنا پر ہے نا اس کا درجہ اور بلند کر کے ڈال دیا، اور کیا یہ ہوگا قیامت میں۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین پہلے انجام بتلا دیا کہ دیکھ لو یہ انجام ہے، اللہ نے دکھا دیا۔ تو میرے بھائیوں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور ہم یہ نہ سوچیں نماز، آج کل نکاح ہے نا، شادیوں کا دور چل رہا ہے نا، شادی کے میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح سنت ہے، نکاح عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عبادت ہے نکاح، لیکن عبادت کی شکل میں ہم نے اس کو رکھا ہے کیا؟ ثواب ملے گا۔ مسلمان جتنا قرآن کا مذاق نا اور اللہ رسول کا مذاق شادیوں میں اڑاتے ہیں نا، شاید کبھی نہیں اڑاتے ہوئے، کبھی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے قرآن میں جو آیتیں خطبہ نکاح میں رکھی ہیں بڑے سوچ سمجھ کر بڑی حکمت کے ساتھ رکھی ہیں کہ اللہ کا تقوی لوگ اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ بھئی پہلی آیت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کے مسلمان معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے کی فرما برداری کرنے والے ہو۔ لیکن آپ شادیوں کو دیکھیے، آپ اللہ جیسے شادیاں کی تاریخ رکھی جاتی ہے وہیں سے لے لو، جیسے شادیوں کی منگنی شروع ہوتی ہے، منگنی سے لے کر شادی ختم ہونے تک تقویٰ ہے کیا؟ منگنی میں کیا کیا خرافات ہو رہے ہیں بھائی، پھر شادی چالو ہوتی ہے، شادی میں کیا کیا خرافات ہیں۔ ہم جانتے ہیں کب موت آ جائے گی، نہیں مریں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان اسلام کی حالت میں، جو تم اسلام پر عمل کرنے والے ہو اس حال میں موت آئے۔ ہم جانتے ہیں کب موت آ جائے گی، کیا پتہ کب موت آ جائے، فوراً آ جائے تو ہوتا ہے ایسا واقعہ، ہوتا ہے موت آئی، دولہا ہی مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور حادثہ ہو گیا، ہوتا ہے، واقعات ہوتے ہیں۔ اخبارات تو ٹیلی ویژن پر دیکھیے نا، خبریں آتی ہیں
تو ہم جانتے ہیں، لیکن آپ سوچئے شادیوں میں کس طرح سے قرآنی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ڈی جے بندوری نکلی ہے، ڈی جے چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، فلم، یہ لوگ ناچ رہے ہیں، عورتیں بھی ہماری ناچ رہی ہیں، ہمارے جوان بھی ناچ رہے ہیں، اور ابھی آئیں گے کہاں؟ شادی حال میں آئیں گے، مولانا آئے گا، قاضی آئے گا، اور قرآن کی یہی آیتیں کہے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ کیا ہے بھائی؟ سب کو پتا ہے کہ بھی قرآن کی یہی آیتیں پڑھی جائیں گی، تقوی اختیار کیا جا رہا ہے کیا؟ ادھر اللہ کا حکم ہے، ارے اللہ انڈائریکٹ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے، بھائی اللہ نے نبی پر اتارا، نبی کو خطاب کیا، وہاں مکہ کے مسلمانوں کو، مدینہ کے مسلمانوں کو خطاب کیا تھا، آج اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، مولوی کی زبان ہے بھئی، آج تو بول تو اللہ ہی کے ہیں، کلام تو اللہ کا ہے نا، زبان مولوی کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہماری زبان سے، بھئی قرآن کی آیتیں ہم پیش کر رہے تو اللہ ہی تو بول رہا ہے، کون بول رہا ہے؟ کس قدر مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی ہے تقویٰ کیا شادیوں میں؟ اور یہی آزمائش ہے بندے کی کہ آدمی کتنا کھرا ہے، کتنا ہی نیک بن جائے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ عورتیں نہیں، عورتوں پر تم حاکم ہونا، عورتوں کا پر ذمہ دار کون ہے؟ ساری خرافات عورتیں کرواتی ہیں، اور کہتے ہیں لوگ یہ کہ ارے عورتیں نہیں مانتی ہیں، تو عورتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کس سے پوچھا جائے گا عورتوں کے بارے میں؟ بھائی ہم سے پوچھا جائے گا نا، جو مرد ہے اس سے پوچھا جائے گا، تم قوام کیسے ہو؟ ایسے لوگوں کو دیوس کہا گیا ہے، جو اپنی عورتوں پر کنٹرول نہ رکھ سکے نا، عورتیں جیسے چاہیں ویسے کریں، ایسے آدمی کو دیوس کہا گیا، دیوس جو اپنی عورت کو کنٹرول نہ رکھ سکے۔ بھائی مرد ہو تو عورتوں کو چلانا سیکھو نا، قرآن و حدیث کی روشنی میں چلاؤ کہ یہ کام غلط ہے، لیکن ہو نہیں پاتا ہے، ہم سے نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، شادی کرنا عبادت ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن عبادت کا کتنا طریقہ ہے؟ کوئی چیز ہے کیا ہم سنت کے مطابق کس کو کہہ سکتے ہیں؟ کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں، کوئی چیز۔ ہاں نکاح بھی نہیں ہے، بس کام کتنا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ایجاب و قبول ہے، زنا نہیں کہا جائے گا، ایجاب و قبول ہے، وہ اس کی پتنی بیوی بن گئی، وہ اس کا شوہر بن گیا، میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں، غلط نہیں ہے، سب جائز ہے، اتنا ہی کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بتاؤ کیا ہے سنت کے مطابق؟ بھائی کیا چیز ہے سنت کے مطابق؟ کچھ نہیں ہے، سارا باندھ کر بیٹھا ہوا ہے غیر مسلم، بارات آئی ہے، بارات اور رات ہے ہی نہیں اسلام میں، ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں ہے بھائی، لیکن آپ بتاؤ آپ سنت کے مطابق کیا ہے؟ عبادت ہم کہہ سکتے ہیں؟ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے یہ، اور آپ نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے 11 شادیاں کی ہیں، یہی بتانے کے لیے کہ تجرد کی زندگی بنا بیوی کے رہنا یہ ثواب کا کام نہیں ہے بھائی۔ جہاں بہت سارے اس میں حکمتیں ہیں کہ آپ نے 11 شادی کیوں کی، اس میں یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ دیکھو میں نبی ہوں، ہے نا، اس میں روحانیت نہیں ہے کہ شادی نہ کیا جائے، میں نے 11 شادیاں کی ہیں، تو 4 کی تو اجازت دی کہ 4 کرو انصاف کے ساتھ، انصاف کرنا ہے تو انصاف کر سکتے ہو تو میرے بھائیوں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور آدمی کی آزمائش ایسے موقع پر ہو جاتی ہے، شادی کے موقع پر ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت اچھا لگتا ہے، ہر آدمی کہہ لیتا ہے بہت اچھا ہے بھائی، اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اصلاح کب ہوگی؟ کون کرے گا اصلاح؟ ارے کرنے ہو، اتنا درد ہے نا، اپنے اوپر گھر میں جب شادی آئی تب کر کے دکھاؤ، ہر آدمی ٹھان لے تو ظاہر سی بات ہے ہم کسی کو کوئی نہ کہنے جائے، نہ آپ ہمیں کہیں گے، نہ میں ان کو کہوں گا، نہ ان کو کہوں گا، ہر آدمی ٹھان لے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی چھوڑو، ہر آدمی سوچ لے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہو گئی نا اصلاح بھائی، ہر آدمی ٹھان لے، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے۔ بھائی شریعت میں کس طرح شادی کس طرح کی جائے گی، ہر آدمی ٹھان لے تو ہو گئی اصلاح، بس اور کیا، اپنے گھر کے ذمہ دار بن جاؤ، اپنے آپ کے ذمہ دار بن جاؤ، ہو گئی اصلاح۔ اور دنیا کی فکر کرو گے نا تو قیامت میں حدیثیں آتی ہیں نا اس طرح کہ اللہ کہے گا بھائی کیسا کیوں کیا، تو اللہ کہے گا اب تجھے تو دنیا والوں کا ڈر رہا، ہمارا ڈر نہیں رہا، اور اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اللہ کا ڈر رکھا جائے، اللہ سے ڈرا جائے، دنیا والوں کی فکر نہ کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے اللہ رب العالمین ہمارے اندر ویسے ہی تقوی اور خشیت پیدا کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر۔